حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے، اور 2 جمعہ سے آپ جس عنوان کو سن رہے ہیں، جس عنوان کے تحت معلومات حاصل کر رہے ہیں، وہ عنوان ہے میدان محشر کی گرمی سے محفوظ لوگ، بچنے والے لوگ۔ تو 5 لوگوں کا ذکر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ ابھی اور 2 لوگ باقی ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں انہی 2 لوگوں پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ مختلف جگہوں پر اور لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، چونکہ ہم اس حدیث کے تحت اس حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہی 7 لوگوں کو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت، دنیا کی گرمی کی سختی، آخرت کی گرمی کی سختی یاد کروانے کا سبب ہونا چاہیے۔ آج سورج ہزاروں میل دور سے ہمیں جلا رہا ہے، تو سوچئے قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنے سامنے رکھ کے، اور سوچیں کہ قرآن و حدیث میں قیامت کے دن کی جو منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کے دن کو جس انداز میں، جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ میدان محشر میں لوگوں کی جو کیفیات ہوں گی، جو احوال ہوں گے، اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی گرمی قیامت کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگوں نے دنیا کی گرمی کی سختی کو بہانہ بنا کر، بنیاد بنا کر کے، جہاد جیسے افضل ترین عمل سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جانے پر خوش ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو ناپسند کیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے کہا دوسرے لوگوں کو بھی کہ جہاد کے لیے اس سخت گرمی میں باہر نہ نکلو۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی ہے، تم اس گرمی میں باہر نہ نکلو۔ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی۔ عزیزان ملت، آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم دنیا کی گرمی کو بہانہ بنا کر، بنیاد بنا کر کے کئی نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے فرض نماز کو ہی لیجئے گا، گرمی کا بہانہ بناتے ہیں اور فرض نمازوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں تھوڑی گرمی زیادہ کیا ہو گئی، وہ برقعے سے باہر آنا چاہتی ہے، وہ اپنے جسم کو بچانا چاہتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں چاہتی ہے، شریعت کی پاسداری نہیں، شریعت کی مخالفت کر کے اپنے سروں سے اوڑھنیوں کو نکالتی ہے، برقع نکالتی ہے، اور پوچھا جائے تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو، تو کہتی ہے کہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ سوچنے کا مقام ہے. آج ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. دنیا کی گرمی سے ہمیں ایک طرح سے عجیب حرارت محسوس ہوتی ہے. ہمارے جسم میں ایک عجیب طرح سے کشمکش طاری ہو جاتی ہے. ہمیں برداشت نہیں ہو پاتا ہے. تو سوچئے رب کہہ رہا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ جلا دینے والی ہے. قیامت کی جو گرمی ہے وہ بھسم کر دینے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کی گرمی سے بچے, میدان محشر کی گرمی سے بچے, تو مجھ کو اور آپ کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہوگا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میدان محشر کی گرمی سے بچا لیا جائے گا, اور رب تعالی شانہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. 5 لوگوں کا ذکر آپ نے سنا ہے, ابھی 2 لوگ باقی ہے. یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بھائیوں یہ 7 خوش نصیب افراد ہے. اس کے علاوہ اور لوگوں کا بھی مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں 7 لوگوں کا ذکر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں کر رہے ہیں. اس میں سے 6واں شخص, 6واں خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. یہ وہ آدمی ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو انتہائی پوشیدہ طور پر, مخفی طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے. انتہائی خفیہ طور پر سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے اللہ کے راستے میں. اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے. اب ایسے شخص کی جو مراد ہے, جو مقصود ہے, وہ ریاکاری نہیں, لوگوں کی خوشنودی نہیں, لوگوں کو راضی کرنا نہیں, شہرت طلبی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اسی لیے وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جتنا نکلتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے, تو اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے. اور یہی وہ اخلاص ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال رات و دن میں چھپے اور ظاہری طور پر اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور ان کا اجر ان کے رب تعالی شانہ کے پاس موجود ہے, اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. کون مومن ہوتا ہے؟ وہ مومن ہے جو رات و دن, ہر وقت, ہر آن, خوشی میں, بدحالی میں, ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جب رب تعالیٰ شانہ نے مجھے دیا ہے تو وہ اس بات کا یقین بھی رکھتا ہے کہ جب میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے مال میں اور اضافہ کرے گا اور بڑھوتری کرے گا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. جو لوگ ہماری کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس مال میں سے ظاہری طور پر
پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے ظاہری طور پر, پوشیدہ طور پر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب العالمین کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی, اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے ظاہری طور پر, پوشیدہ طور پر خرچ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. کیا مطلب ہے, کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں؟ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, فرض زکوٰۃ جو ہے یہ علانیہ طور پر دینا افضل ہے. کھلے طور پر, عام طور پر کھلم کھلا اس کو دینا کیا ہے, یہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ کفر کی تہمت سے آدمی بچا جائے, کفر کی تہمت سے آدمی بچا جائے. اور نفل جو صدقہ ہے یہ علانیہ طور پر دینا چاہیے اس غرض سے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو, لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو. ریاکاری سے پاک ہے تو اس کی کیا بات ہے, مگر نفل صدقے میں ریاکاری کا زیادہ امکان ہوتا ہے. تو خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت, قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, یہ بات کھل جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صدقے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے, بڑی فضیلت بتائی گئی ہے, اور صدقہ دونوں اعتبار سے دینا جائز ہے. ایک تو آدمی کھلم کھلا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے یعنی علانیہ طور پر, اور ایک صدقہ جو ہے پوشیدہ طور پر ہوتا ہے, مخفی طور پر ہوتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ دونوں اعتبار سے جائز ہے, لیکن کب کس موقع پر دیا جائے گا علانیہ طور پر اس کو بھی جاننا ضروری ہے. آج دیکھو ہمارے یہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت مال دیا ہے, بہت مال دیا ہے, لیکن وہ اپنے جیبوں میں, اپنی تجوریوں میں ہاتھ ڈال کر ان پیسوں کو نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. ایسے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, ایسے لوگوں کو ابھارنے کے لیے علانیہ طور پر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینے والے بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو صدقۃ افضل, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کون سا افضل ہے, صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سر الی فقیر وجہد من مقل, کہا کہ فقیر کو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا, خفیہ طور پر چھپ چھپائے فقیر کو صدقہ دینا, کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو کیا دیا ہے, یہ افضل صدقہ ہے. اور بتایا کہ کم مایا آدمی کا مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے. آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے, 100 روپے ہے, اپنی فکر کرے, لیکن ساتھ میں جو ضرورت مند آدمی ہے اس کو پہلے دے, اس کو پہلے دے. آپ کے پاس کم ہے, کم ہونے کے باوجود آپ نے اس کا خیال کیا تو یہ افضل ترین صدقہ ہے, یہ افضل ترین صدقہ ہے. عزیزان ملت, آج ہمارے لوگوں کا رجحان کیا بنتا جا رہا ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے مالوں میں کمی ہو جائے گی, ہمارے مالوں میں کمی ہو جائے گی, اور یہی کمی ہونے کا ڈر انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے روکے رکھا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو, جیبوں کو بند کر کے رکھے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے, مالوں میں برکت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو, بڑھوتری ہو اور میرے مال میں برکت پیدا ہو, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے. اب برکت کا مطلب یہ نہیں
کہ 100 रुपए है तो 100 की जगह 1000 रुपए हो जाए। नहीं, जो जरूरतें आपकी हजारों में लाखों में पूरी हो रही है वो अल्लाह 10 रुपए में पूरी कर देगा। ये बरकत का मतलब है, ये बरकत का मतलब है। अगर आप चाहते हैं तो आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बनना होगा। अजीजान मिल्लत, खर्च करने की जगह बहुत है, बहुत सारी खर्च करने की जगह हैं जहां पर आप अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो। और देखो, इन खर्च करने की जगहों में से मदारिस व जामियात, मसाजिद भी है। इन जगहों का खास ख्याल कीजिए जहां पर हजारों की तादाद में तालिबानी उलूम नबूवत पढ़ रहे हैं, जहां इल्म के ये हीरे मोती जिनसे दुनिया रोशन हो रही है, जिनके इल्म से दुनिया फैज उठा रही है, जिनसे शरई मसाइल हल होते हैं, जाओ इन मदारिस व जामियात का जायजा लो, उन मदारिस व जामियात की तरफ रुख करो, देखो वहां पढ़ने वाले बच्चों के अहवाल दरियाफ्त करो, मालूम करो कि कौन सा बच्चा मुस्तहिक है, मालूम करो कि कौन सा बच्चा मुस्तहिक है, किसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जाओ, कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता है तो कहां से जाएंगे। घर से बाहर अपनी दुनिया में खोए हुए हैं तो ऐसी पाक जगहों पर, पाकीज़ा जगहों पर जाने का मौका कहां से मिलेगा। जाओ, उन जगहों पर जाकर के देखो, और जो बच्चे मुस्तहिक है उनके पूरे अखराजात जो साल के होते हैं, उन पूरे अखराजात का जिम्मा अपने उसमें ले लेना। अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, आपके माल में इजाफा होगा, आपके माल के अंदर बढ़ोतरी पैदा होगी, माल में बरकत पैदा होगी, और अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, और मैदान महशर की गर्मी से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। अजीजान मिल्लत, ये जो मसाजिद है, ये तौहीद के किले, ईमान के मराकिज, यहां मुसल्लियों से मिलकर के मसाजिद के अखराजात पूरे होते हैं। मसाजिद की जितने खर्चे हैं ये मुसल्लियों से मिलकर के पूरे होते हैं। आप देखो, जहां पाकीज़ा जगह हैं वहां खर्च करने का तो हमारा रुझान कम है, लेकिन नाजायज हराम जगह वहां पर आदमी दिल खोल करके लुटाता है। देखो, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, सिगरेट नोशी करना है तो सोचेगा नहीं, फिक्र पैदा नहीं होगी। 10 रुपए का सिगरेट, 20 रुपए का सिगरेट, 30 रुपए का बड़ी आसानी से लेगा। ये हराम अशिया है, और हराम अशिया को जब मुंह लगाता है तो पीछे नहीं हटता है, बड़ी आसानी से मुंह लगाता है। और वहीं पर जब पाकीज़ा तय्यब जगहों पर खर्च करने की बात आती है तो पीछे हट जाता है, पीछे होता है। हफ्ता भर बाहर खा करके हजारों रुपए लुटाएगा, हजारों रुपए खर्च करेगा, फिक्र नहीं होगी, परवाह नहीं होगी। लेकिन जब बात यहां देने की आएगी तो फिक्र पैदा होगी, सोचेगा कि कैसे दूं, क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। अजीजान मिल्लत, आप देखो कि बोर्ड पर जब हम देखते हैं ये 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ये क्या है। बाकी के हजरात, बाकी के मुसल्लियान कहां जाते हैं? क्या इनके जेबों में पैसा नहीं है? 100 रुपए में से आदमी 10 रुपए अल्लाह के घर में नहीं दे सकता है। हफ्ते की बात बता रहा हूं, 100 रुपए में से सिर्फ 10 रुपए, और 1000 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए आदमी को देने की ताकत नहीं है, उसके अंदर इस्तिताअत नहीं है। माए बहनें भी सोचिए, खूब खोल करके इन जगहों पर खर्च कीजिए। ये आपका पैसा जाया नहीं जाएगा, ये आपका पैसा सही जगह पर जाएगा, और जब ये सही जगह पर जाएगा तो इस माल से अल्लाह ताला खुश होगा। अब ये नहीं कि मेरी इस्तिताअत नहीं है, जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है उतना तो आप दे सकते हो, उतना तो दे सकते हो। हर आदमी को जो ये डब्बे मसाजिद में फिराए जाते हैं, इनको नजरअंदाज ना किया जाए, इनको नजरअंदाज न किया जाए। ये डब्बे आपकी आखिरत बना सकते हैं, ये डब्बे आपको मैदान महशर की गर्मी से बचा सकते हैं, ये डब्बे आपको कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में जगह दिला सकते हैं। आप ऐसे ही उसको सरका रहे हो, क्यों देते नहीं? क्यों अपने जेबों में हाथ डाल करके 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए क्यों अल्लाह के घरों में देते नहीं है? भाइयों, मसाजिद के जो अखराजात है वो मुसल्लियान से मिलकर के पूरे होते हैं, और यहाँ हर कोई हकदार है। ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दिया तो जाए तो हकदार नहीं है। आप इस मस्जिद में नमाजें अदा कर रहे हो, यहाँ के दुरूस में शामिल हो रहे हो, तो ये आपका हक है कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद का भरपूर ख्याल रखो, और अपने मसाजिद के जो अखराजात है उन अखराजात को अपने सामने रखो, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में देने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला आपके इस अमल से खुश हो जाएगा।
अजीजान मिलत, आप देखो ये सदका कितनी अहमियत का हामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सदका आदमी को बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से नजात दिलाता है। और ऐसे वाकयात हमने पढ़े हैं, हमने सुने हैं कि जहां आदमी अस्पताल में बेड पर अपनी बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जहां सारे अतिब्बा, सारे डॉक्टरों ने उम्मीदें हार दी कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन सदक़े ने उसे उस बीमारी से नजात दी, सदक़े ने उसे उस बीमारी से बचाया। आज आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आदमी इधर उधर भागता है, दौड़ता है, डॉक्टरों की तरह तरह की बातें होती है, लेकिन कभी आपने अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रख कर के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया? कभी करके देखो, अल्लाह तुम्हें हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की तकलीफ से नजात देगा, बचाएगा। जहां पूरी दुनिया उम्मीदें हार जाए, आप अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखो और अल्लाह के रास्ते में सदका देने वाले बनो। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से बचाएगा। दुनिया उम्मीदें हारे तो क्या फायदा? आपका यकीन अल्लाह की जात पर मजबूत होना चाहिए, और जो माल अल्लाह ने आपको दिया है उस माल को अल्लाह के रास्ते में लुटाओ और अल्लाह की जात पर यकीन रखो। अल्लाह आपको उस परेशानी, उस मुसीबत से बचा लाएगा। अब इतना नहीं कि आपके पास हजारों रुपए होने चाहिए, हजारों रुपए अल्लाह के रास्ते में दूंगा तभी इस मुसीबत से बचूंगा, नहीं। एक खजूर की गुठली भी अगर आपके पास हो, यकीन के साथ उस गुठली को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह आपको उस मुसीबत से छुटकारा देगा, बचाएगा। अजीजानी मिलत, ये सदका इतनी अहम और जरूरी चीज है कि ये जो सदका है अल्लाह ताला के गजब को, अल्लाह ताला के गुस्से को मिटा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी अजीम चीज है ये सदका, लेकिन आदमी सदका करता नहीं है, सदके से अपने आप को रोके रखता है, सदके से भागता है, लेकिन जहां खर्च करना वहां नहीं खर्च करेगा। लेकिन जहां पर शरीयत इस्लामिया मना करती है कि वहां न खर्च करो, वहां आदमी हजारों रुपए लुटाएगा। अब ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। आप देखो, अल्लाह के लिए खर्च करने की बजाय लोग क्या करते हैं, जानवरों को ला करके बाबाओं के नाम पर ज़बा करते हैं, काटते हैं, बाबाओं के नाम पर मन्नतें, गैर नाजायज सारी चीजें अपना करके समझते हैं कि हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, फिर सदका करो। ये सदका आपको हर परेशानी से नजात देगा, मुसीबत से बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदक़तुस सिर्री तुतफ़िउ ग़ज़बर रब। ये जो पोशीदा सदका है, खुफिया तौर पर आदमी जो अल्लाह के रास्ते में देता है, ये खुफिया तौर पर उसका खर्च करना अल्लाह ताला के गजब को, गुस्से को मिटा देता है। अजीजान मिलत, सदक़े की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई है। तो ये 6वां खुश नसीब आदमी था जिसे कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। ये वो आदमी है जो इंतहाई खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है कि उसके सीधे हाथ ने अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च किया है, उसके दावें हाथ को तक पता नहीं चलता है कि उसने क्या दिया है। तो ऐसा आदमी कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में होगा। और 7वां और आखिरी शख्स वो है जिसे कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। ये वो आदमी है जिसे कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन मैदान महशर की गर्मी से बचाएगा, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। ये वो आदमी है जो तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करके अपने आंखों से आंसू बहाता है। अब उसके आंखों से आंसू बहाना जो है, ये दुनिया के गमों, दुनिया की परेशानियों, दुनिया की मुसीबतों के सबब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला के मोहब्बत के सबब है। ये अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत में आकर के तन्हाई में जाता है, अल्लाह को याद करता है और अपनी आंखों से आंसू बहाता है। हाज़िरीन जुमा,
آج ہمارے آنکھوں سے کیوں آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بجائے دنیاوی خواہشات کو جگہ دی ہے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے اوروں کی محبت کو جگہ دی ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری نہیں ہوتے ہیں کہ آج ہمارے اندر دنیا پرستی مادیت گھسی ہوئی ہے، اسی لیے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں۔ آپ مومنوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اصل مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے اصل مومن تو وہی ہے جو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 قطرے اور 2 نشانیاں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، بہت پسندیدہ ہے۔ ان 2 قطروں میں سے ایک قطرہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنکھوں سے نکل جائے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے۔ اور 2 نشانیاں وہ ہے، ایک نشانی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے ان فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کی حالت میں جو نشانی لگتی ہے وہ نشانی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ عزیزان ملت، اگر آپ اپنے آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی خشیت، محبت میں آ کر کے آنسو جاری کرو گے، یہ آنسو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو جاری کر دے، اور دوسری آنکھ وہ ہے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتی رہتی ہے۔ یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے؟ اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کی خشیت، اللہ کی ڈر کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا ہوگا۔ عزیزان ملت، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے گود میں ایک مرتبہ آ کر کے سوتے ہیں اور رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ رو رہے ہیں تو ان کی بیوی بھی روتی ہے، ان کی بیوی بھی رونا شروع ہو جاتی ہے۔ عبداللہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو روتا دیکھا تو میں نے بھی روا۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العالمین کے اس آیت کو یاد کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم پر وارد نہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر وارد کیا جائے گا، جہنم سے گزارا جائے گا۔ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو تنہائی میں یاد کیا تو زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے نجات پاؤں گا یا نہ پاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، جن کے راستے پر چل کر کے ہی میرے اور آپ کے لیے نجات ممکن ہے، کامیابی ممکن ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے
کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پاس ٹہرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی، اور ان سے پوچھا جاتا تذکر الجنت والنار لا تبکی وتبکی من ھذا، ان سے پوچھا جاتا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہو تو اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے پاس ٹہر کر کے آپ روتے ہو۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر جو ہے یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور جس نے یہاں نجات پائی، جو یہاں کامیاب ہو گیا، اس کی بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جو یہاں نجات نہیں پاتا ہے اس کی بعد کی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ما رأیت منظرا الا والقبر افزع منہ، اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت اور ہولناک چیز نہیں دیکھی ہے، کیونکہ یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ بھائیوں، یہاں سے کامیابی چاہتے ہو، یہاں سے پار ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرو۔ یہ آنسو آپ کو کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچائیں گے، اور رب العالمین کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دلائیں گے۔ آج جہاں رونا ہے وہاں تو آدمی روتا نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پر رونے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ جیسے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جیسے فرض نمازوں کے بعد دعا کا بڑا اہتمام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جسارتیں کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں کی نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ارے خشیت اللہ کی اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور یہ خشیت تنہائی میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ جاؤ تنہائی میں، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، آپ کے آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائیں گے، خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ یہاں امام صاحب کیا کہتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں وہاں بھی آمین آمین کی رٹ لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ تو میرے بھائیوں جہاں مانگنا ہے، جس موقع سے مانگنا ہے، جس جگہ پر مانگنا ہے اس کا خیال کیجئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے مختصر وقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کل 7 لوگوں کا ذکر ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں کیا ہے، جس میں سے پہلا شخص الامام العادل ہے، عادل حکمران جس کا عدل و انصاف تمام رعایا کے لیے ہو۔ ایسا عادل حکمران کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ خوش نصیب انسان وہ ہے وشاب نشأ بعبادت اللہ، نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، ایسا شخص کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بھائیوں، سوچنے کی بات ہے ہم کتنے دور رہتے ہیں، ہمارے گھر کتنے دور ہے، کیا ہم مسجد کو چل کر کے پیدل نہیں آ سکتے ہیں؟ بازو رہ کر کے بھی اگر ہم مسجد کو نہیں آ رہے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ملی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے آپ کو توفیق ملے تو کوشش کرو اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ، مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ عمل آپ کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ 5واں خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جسے ایک حسین و جمیل خوبصورت عہدیدار عورت نے دعوت زنا پیش کیا، اور اس نے اس دعوت زنا کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھکرا دیا، تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 6واں خوش نصیب آدمی جیسے کہ آج آپ نے سنا
وہ ہے جو انتہائی خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ایسا آدمی کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ یہ 7 لوگوں کا تذکرہ ہم نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین میرے اور آپ کا شمار ان خوش نصیب افراد میں، ان خوش نصیب لوگوں میں فرمائے جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین ہم تمامی حضرات کو تو ایک سبب، ایک ذریعہ بنانا کہ ہم تیرے دین کی خاطر دور دراز جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تیرے دین سے جو دور لوگ ہیں، ان لوگوں کو تیرے دین سے قریب کرنے والے بن جائے، ان لوگوں کو تیرے دین سے، کتاب و سنت سے قریب کرنے والے بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔